ریویو پٹیشنز کا فیصلہ آیا تو اس میں جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے اپنی ججمنٹ میں باقاعدہ طور پہ ایک پیراگراف سیپریٹلی لکھا اور میں وہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ نو گراؤنڈ ہیز بین ٹیکن ان دیز ریویو پٹیشنز nor any argument has been advanced at the bar questioning anything observed or concluded by me in my separate opinion recorded in the main case. The other honorable members of the bench have not felt persuaded to review their opinions already recorded. These review petitions are therefore dismissed. بڑی واضح چیز ہے، اس کا ایک تو مطلب بتا دیجئے گا، اور کیا اس میں جسٹس گلزار صاحب اور جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب جن کے فیصلے کے اوپر ریویو پٹیشن میں کوئی سوال نہیں اٹھایا گیا اور آخری ججمنٹ جو فائنل ریویو پٹیشن کی آئی ہے سب کے دستخط ہیں. آخری نوٹ جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب جو اس بینچ کو ہیڈ کرے تھے انہوں نے یہ باقاعدہ لکھ دیا ہے کہ نہ ریویو پٹیشن میں آپ نے کوئی چیز ایسی چیلنج نہیں کی. تو جسٹس گلزار صاحب اور جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کی جتنی آبزرویشنز ہیں اس میں، جتنی کنکلوژنز ہیں ان کی مین کیس میں، وہ آٹومیٹیکلی اب ان کے خلاف شریف خاندان کے جائیں گی اور 10 کے 10 ریسپونڈنٹس کے. بالکل ایسے ہی ہے، اور اس جو اینڈ کا جو آپ نے نوٹ پڑھا ہے، ریویو کا جو آرڈر ہے، اس میں یہی جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے کہا ہے کہ میرے کسی بھی آبزرویشن کی کوئی بھی قانونی چارہ جوئی یا ریویو میں اس کو کویسچن بھی نہیں کیا گیا، تو لہٰذا وہ منوعاً تسلیم کیا جاتا ہے، اور وہی دس از پارٹ آف دا کورٹ آرڈر، کورٹ کے آرڈر کا حصہ ہے. اور اسی انالوجی سے جسٹس گلزار احمد کا بھی جتنی ریزننگ تھی، فیصلہ تھا، وہ تمام کا تمام لاگو ہو جاتا ہے. دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ اگر فار دا ٹائم بینگ ہم یہ اسیوم کر بھی لیں کہ جسٹس آصف سعید کھوسہ کے جو پیرا 130 میں جو آبزرویشنز تھیں وہ آرڈر آف دا کورٹ نہیں ہے، تو لاجیکل کنکلوژن تو یہی ہے. لاجیکل کنکلوژن یہ ہے کہ جب تک لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر سٹینڈ کرتا ہے تو ڈار صاحب جو ہیں وہ وعدہ معاف گواہ سے ایک ایکیوزڈ پرسن ہو جاتے ہیں، اور اس کا لاجیکل کنکلوژن یہی ہے کہ پھر ان کے خلاف انویسٹیگیشن ہو، ری انویسٹیگیشن ہو، یا جو بھی مٹیریل موجود ہے اس پہ ایک ریفرنس فائل ہونا چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ ایک دو اور چیزیں بھی ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیے جو ڈار صاحب کا جو سٹیٹمنٹ تھا، جو کنفیشنل سٹیٹمنٹ تھا، اس کو لاہور ہائی کورٹ نے آرٹیکل 199 میں کوائش کر دیا. آرٹیکل 199 میں یہ کوائش نہیں ہو سکتا. اگر تو کوئی آدمی یہ کہے کہ میں نے یہ ایک مجھ سے ایک زبردستی بیان دلوایا گیا ہے، تو اس کی صرف اور صرف ریمیڈی جو ہے وہ سیکشن 42 کا سوٹ ہوتا ہے، اور سوٹ میں وہ چیلنج کرتا ہے، کہتا ہے کہ جی میں نے کسی قسم کا یہ بیان نہیں دیا اور یہ کوئرژن سے اڈاپٹ کیا گیا. اور اس کی لمیٹیشن پیریڈ 3 سال ہے. تو 3 سال کی لمیٹیشن پیریڈ تو کب کی پوری ہو گئی تھی، اور نہ ہی کوئی ایسا سوٹ فائل ہوا، نہ اس میں کوئی کنڈونیشن اپلیکیشن فائل ہوئی. تو یہ جو کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے یہ تو اب ہلانا بھی بڑا مشکل ہے، اور اس میں سپریم کورٹ کے ایک نہیں بہت سے فیصلے ہیں کہ کوئی بھی کنفیشنل سٹیٹمنٹ یا کوئی انسٹرومنٹ، کوئی آدمی یہ کہے کہ میں نے یہ بیان نہیں دیا یا میرا یہ بیان کوئرژن سے لیا گیا ہے، تو اس کی ریمیڈی آرٹیکل 199 نہیں ہے، اس کی ریمیڈی سول سوٹ ہے جس میں یہ چیلنج ہونا چاہیے. اور ایسا کوئی بھی آرڈر جو آرٹیکل 199 میں ہے تو سپریم کورٹ کہتی ہے وہ وائڈ آرڈر ہے، اور وہ وائڈ آرڈر ہے تو پھر تو یہ آٹومیٹکلی اٹس رائٹنگ آن دا وال کہ نہ صرف وہ وعدہ معاف گواہ والی ایک چیز ریورس ہوتی ہے، بلکہ ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جو بینیفیشری تھے لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر کے، وہ بھی ایکسپوز ہو جاتے ہیں کرمنل لائبلٹی پہ.